بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فی سورة الفجر کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جناتی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، عظمت، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ اور صلاۃ و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، اللہ جل شانہ سورۃ الفجر میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً ایک وقت زمین بالکل برابر پست کر کے بچھا دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، لیکن آج عبرت کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال بھیج دیتا۔ بس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔ بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ آیت نمبر 21 تا 30 سورۃ فجر میں قیامت کے ہولناک حالات کا بیان ہو رہا ہے کہ بالیقین اس دن زمین پست کر دی جائے گی، اونچی نیچی زمین برابر کر دی جائے گی اور بالکل صاف ہموار میدان ہو جائے گی، پہاڑ زمین کے برابر کر دیے جائیں گے، تمام مخلوق قبروں سے نکل آئے گی، خود اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کے فیصلے کرنے کے لیے آ جائے گا۔ یہ اس عام شفاعت کے بعد جو تمام اولاد آدم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب کہ تمام مخلوق ایک بڑے بڑے پیغمبر کے پاس ہو آئے گی، اور ہر نبی کہہ دے گا کہ میں اس قابل نہیں، پھر سب کے سب حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ جائیں گے اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ وہ پروردگار لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہی پہلی شفاعت ہے اور یہی وہ مقام حمود ہے جس کا مفصل بیان گزر چکا ہے، سورۃ سبحان میں گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین فیصلے کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیفیت وہی جانتا ہے، فرشتے بھی اس کے آگے آگے صف بستہ حاضر ہوں گے، جہنم بھی لائی جائے گی۔
صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی اس روز 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ یہی روایت خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس دن انسان اپنے نئے پرانے تمام اعمال کو یاد کرنے لگے گا، برائیوں پر پچھتائے گا، نیکیوں کے نہ کرنے پر، کم کرنے پر افسوس کرے گا، گناہوں پر شرمندہ نادم ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا پورا اطاعت گزار رہے، پھر بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر اور ناچیز سمجھے گا اور چاہے گا کہ میں دنیا کی طرف اگر لوٹایا جاؤں تو اجر و ثواب کے کام اور زیادہ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی اور کا نہ ہوگا جو وہ اپنے نافرمان اور نافرجام بندوں کو کرے گا، نہ اس جیسی زبردست پکڑ دکڑ قید و بند کسی کی ہو سکتی ہے۔ زبانیاں فرشتے بدترین بیڑیاں اور ہتکڑیاں انہیں پہنائے ہوئے ہوں گے، یہ تو بدبختوں کا انجام ہوگا۔ اب نیک بختوں کا حال، جو روحیں سکون اور اطمینان والی ہیں، پاک اور ثابت ہیں، حق کے ساتھی ہیں، ان سے موت کے وقت اور قبر سے اٹھتے وقت کہا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف، اس کے پڑوس کی طرف، اس کے ثواب اور اجر کی طرف، اس کی جنت اور رضامندی کی طرف لوٹ چل۔ یہ اللہ سے خوش ہے اور اللہ اس سے راضی ہے اور اتنا دے گا کہ یہ بھی خوش ہو جائے گا، تو میرے خاص بندوں میں تو آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ حضرت عبداللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن اطمینان والی روحوں سے کہا جائے گا کہ تو اپنے رب یعنی اپنے جسم کی طرف لوٹ جا جسے تو دنیا میں آباد کیے ہوئے تھی، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے راضی رضامند ہو۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ اس آیت کو فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبدی پڑھتے تھے، یعنی اے روح میرے بندے میں، یعنی اس کے جسم میں چلی جا۔ لیکن یہ غریب روایت ہے اور ظاہر قول پہلا ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، یعنی پھر سب کے سب اپنے سچے مولا کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور جگہ پر ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، یعنی ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف، یعنی اس کے حکم کی طرف اور اس کے سامنے ہے۔ ابھی ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہ آیتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اتری، تو آپ نے کہا کتنا اچھا قول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں بھی یہی کہا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں پڑھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جس پر آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ تجھے فرشتہ موت کے وقت یہی کہے گا۔ ابن ابی حاتم میں یہ روایت بھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس مفسر القرآن اور خیر الامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا طائف میں انتقال ہوا تو ایک پرند آیا جیسا پرند کبھی زمین پر نہیں دیکھا گیا تھا، وہ لاش میں چلا گیا، پھر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو قبر کے کونے سے اسی آیت کی تلاوت کی آواز آئی اور یہ نامعلوم ہو سکا کہ کون پڑھ رہا ہے۔ یہ روایت برانی میں بھی ہے۔ ابو ہاشم قباس بن
زرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ روم میں جب ہم دشمنوں کے ہاتھ قید ہو گئے، شاہ روم نے ہمیں اپنے سامنے بلایا اور کہا یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو یا قتل ہونا منظور کر لو۔ ایک ایک کو وہ یہ کہتا کہ ہمارا دین قبول کرو ورنہ جلاد کو حکم دیتا ہوں کہ تمہاری گردن اتار دے۔ 3 شخص تو مرتد ہو گئے، جب چوتھا آیا تو اس نے صاف انکار کیا، بادشاہ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی اور سر کو نہر میں ڈال دیا گیا، وہ نیچے ڈوب گیا اور ذرا سی دیر میں پانی پر آ گیا، اور ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے فلاں اور اے فلاں اور اے فلاں، ان کے نام لے کر انہیں آواز دی۔ جب یہ متوجہ ہوئے، سب درباری لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور خود بادشاہ بھی تعجب کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس مسلمان شہید کے سر نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنا کہہ کر وہ سر پھر پانی میں غوطہ لگا گیا۔ اس واقعے کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ قریب تھا کہ نصرانی اسی وقت مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ نے اسی وقت دربار برخاست کرا دیا اور وہ تینوں پھر مسلمان ہو گئے اور ہم سب یوں ہی قید میں رہے۔ آخر خلیفہ ابو جعفر منصور کی طرف سے ہمارا فدیہ آ گیا اور ہم نے نجات پائی۔ ابن ساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی اسألک نفسا بکا مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسا نفس طلب کرتا ہوں جو تیری ذات پر اطمینان اور بھروسہ رکھتا ہو، تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہوں، تیری قضاء پر راضی ہو، تیرے دیے ہوئے قناعت کرنے والا ہوں، تیرے دیے ہوئے قناعت کرنے والا ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں الفجر پارہ 30 یہ 2 آیات بیان کی گئی ہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، یعنی اس وقت حشر کے دن کا یہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے آئے گا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور گرمی کی انتہا ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، غوطے کھائے ہوئے ہوں گے، قبروں سے نکل آئے گی ساری مخلوق اور زمین کی سطح سیدھی کر دی جائے گی اور پہاڑ زمین کے برابر کر دیے جائیں گے، سیدھی کر کے زمین بچھا دی جائے گی، اور نفسا نفسی اور گرمی اور برا حال انسانوں کا ہوگا، اور تمام امتیں، تمام خلقت، انسان، تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے، اور وہ اس وقت ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جلدی جلدی اگر جہنم میں بھی جانا ہے تو چلے ہی جائیں، جنت میں جانا ہے تو جنت میں چلے جائیں، کسی طرح یہ مرحلہ، یہ مشکل یہ ٹل جائے۔ تو وہ پہلی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ پاک ان کا حساب کتاب لے کے ان کو آسانی فرما دو، ان کی اس مشکل سے نکال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوں گے، فرشتے صف پہ صف اللہ تعالیٰ کے سامنے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت کے لیے منظر بیان کیا گیا، کیا فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ویسا خطرناک وقت ہوگا، اس وقت انسان کے پلے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ بے قرار و بے چین پریشانیوں میں غرق ہوگا، وہ یہی سوچے گا، کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔
اس دن پکڑ ایسی ہوگی کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی چیز، کوئی برائی، کوئی گناہ چھپ نہیں سکے گا، انسان پکڑا جائے گا۔ اور کیا فرمائے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا وہ ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ یقیناً ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ زمین بالکل برابر کر کے پست کر کے بچھا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خود آئے گا اور فرشتے صفیں باندھ باندھ کر آ جائیں گے، اور اس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، اس کے سامنے یہ ساری عبرتناک منظر آ جائے گا، مگر اس وقت عبرت کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہونے لگا۔ ان آیات میں یہی فرمایا گیا، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، لیکن آج عبرت کا فائدہ کہاں۔ یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس وقت یہ کہے گا انسان، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ آیت نمبر 24 اور 25۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ منظر سمجھا رہے ہیں، ہمیں میسج مل رہا ہے، یہ قرآن آگاہ کر رہا ہے، یہ اتنی بڑی ہدایت کی، یہ نعمت کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ آج یہاں دنیا میں ہمیں آگاہی دے رہے ہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال آگے بھیج دیتا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے جس میں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے کچھ نیک اعمال آگے بھیج دیتا، کوئی نیکی کو خیر خواہی اللہ کی رضا کے لیے کی ہوتی۔ بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، اس سے بڑھ کر عذاب کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو عذابوں کا اللہ تعالیٰ اس وقت انسان پچھتائے گا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ وہاں دو ہی منظر ہوں گے، عذاب عذاب عذاب، آگ کے عذاب، خطرناک ماحول، اور دوسری طرف اطمینان والی روحوں کے، اور تمام مخلوق قبروں سے نکل کر حاضر ہو چکی ہوگی۔ اس منظر پر یہ دو آیات انسان کو یاد آئیں گی، اور وہ کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ ولا یوثق وثاقہ احد فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ یہ آج دنیا میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو گنہگار، کافر، منافق اور یہ سب چیزوں کے لیے جو قید و بند میں ہوں گے، فرشتوں نے ان کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، اور دوسری طرف مومنین، اللہ کی رضا میں رہنے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوں گے۔ یہ آیات یہاں واضح فرما رہی ہیں، یہاں پر یہ واضح فرما رہی ہیں۔ ایک تو یہ حسرتیں اور خواہش ہوگی، حسرت ہوگی یہ کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پچھتاوے کے مارے وہ یہ کہے گا کہ میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیکی کی ہوتی۔
کچھ نیک اعمال بھیج دیتا، اس زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال بھیج دیتا. یہ گناہ گاروں کا یہ وہاں پر منظر پیش کیا گیا ہے. اور دوسری طرف جو مومنین ہوں گے، نیکیوں والے، اطمینان کی روح، اس کو کہا جائے گا اطمینان والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش ہے. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. اس روح کو کہا جائے گا، اس انسانوں کو کہا جائے گا. تو اس لیے ان آیات کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرنا چاہیے. آئیے ان پر ذرا کچھ غور کریں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہاں یا تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. کیا فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے. کیا فرمایا جی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کر کے یہ فرما دیا ہے، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ، وَجَاءَ، اور آ جائے گا، ربُّكَ تیرا رب، وَالْمَلَكُ اور فرشتے، صفًّا صفًّا صفے باندھ کر آ جائیں گے. اللہ اللہ اللہ، یہاں پر یہ منظر بیان ہو رہا ہے. یہاں یہ منظر بیان ہو، کہا جاتا کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی. اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہ 22ویں آیت ہے سورۃ الفجر کی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر آج اس کے سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. جی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں. یہ ساری واضح باتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. پھر اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی پکاریں گے. فتح القدیر میں یہ تفصیل موجود ہے. یعنی یہ ہولناک، خطرناک، خوفناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی رہیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر وہ نادم و شرمندہ ہوگا، لیکن اس دن اس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں جو یہ بتایا گیا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، لہ الذکریٰ، تو یہ جب وہ منظر دیکھ لے گا، وہ سامنے یہ چیزیں پائے گا، تو اس کو اس ذکر، اس منظر سے پھر اس وقت اس کو سمجھ آ جائے گی. مگر اس سمجھ کا جو غیب کی سمجھ کا فائدہ ہے، اس دن اس کا کوئی فائدہ اس دن نہیں ہوگا. پھر اس موقع پر وہ کہے گا، جب وہ یہ دیکھ لے گا، حق بات ظاہر ہو جائے گی، اللہ کا جلوہ ہو جائے گا، جہنم سامنے لائی جائے گی، یہ
چیزیں موجود ہوں گی، اس وقت وہ کہے گا یقول یا لیتانی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا، پیش کی سامان کیا ہوتا۔ یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس دن فائدہ مند نہیں ہوگی، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ وہ کہے گا، انسان کہے گا، انسان یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ اب وہ پیش کی سامان کیا ہے؟ نیکی، 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 اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے اتباع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق چلنا، اور یہ نمازیں اور یہ زکوٰتیں اور یہ ساری چیزیں، یہ ہے سامان، پیش کی سامان۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ کچھ کر لیں، پیش کی کچھ کر لیں جی۔ وہاں انسان پشتا کہ حسرت سے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو وہاں پیش کی سامان کے لیے وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا۔ یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہوگا، اسی ندامت کا حصہ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ وَلَا يُوثِقُ، یوسک قید و بند کو کہتے ہیں، قید، جیل، جکڑا ہوا ہونا ہے جی، قابو آ جانا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سورت فجر ہے، سورت فجر ہے۔ اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی کو اس کے سامنے رائے یا دم زنی اجازت نہیں ہوگی، جی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا، ایسے حالات میں اللہ کے نافرمانوں کو، منافقین کو، کافروں کو عذاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ اور جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوئے ہوں گے کفار، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان اور اطاعت گزار اور فرما بردار اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا، جیسا کہ اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جناتی۔ یہ اطمینان اور نعمت مومنین کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ یہاں ان کو تسلی دے رہا ہے، ان کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ خالی عذاب نہیں، جنہوں نے کیا ہے، توکل کیا ہے، صبر کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں نیکیاں پیش کی سامان، اس کے لیے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یہ منظر ہے سارا، یہ قیامت کا منظر ہے، حشر کا منظر ہے۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کرتی جائے گی، اللہ اللہ اللہ، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کر برابر کرتی جائے گی۔ آج انسان ڈرتا نہیں، یہ دن آنا ہی آنا۔ اور وَجَاءَ رَبُّكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آنا، اور تیرا رب خود آ جائے گا۔ وَجَاءَ وَمَنِ، اور جاء آئے گا، ربُّكَ تیرا رب، وَالْمَلَكُ اور فرشتے
صفن صفا، فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. یہ سورت فجر واضح کر کے بتا رہی ہے جی. سورت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، اپنے آنے کا منظر بیان کیا ہے، اور فرشتے صفیں باندھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے ہوں گے جی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، جہنم بھی لائی جائے گی. اس دن انسان یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں. اس وقت وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اللہ تعالیٰ اس لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ دے، سمجھ کہ بعد میں سوچی ہوئی چیز کا فائدہ نہیں ہے. آنے والی زندگی جو دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کیا اس زندگی کے لیے جی. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے لیے وہاں پر انسان کو فائدہ دیں گی. آج بہت وقت ہے، آج وقت برباد کیا جاتا ہے، وقت برباد کیا جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ انسان کر لے. قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھے. قرآن کی تلاوت ہی سب سے اعلیٰ ہے، اور حقوق ادا کیے جائیں جی. فضول بکواس سے پرہیز کیا جائے، ظلم و زیادتی سے بچا جائے، خرافات، بدعات، شرک جی اور مشرکوں سے کنارہ کش رہا جائے. اور ایسی چیزیں کہ جس دن انسان خود کہے گا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہوتی جی، پیش کی اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا. تو آج دیکھ لیں جی، یہ نفلی روزے اور یہ نفلی نمازیں، اور انسان کو کرنے کو بہت کچھ ہے، اور اگر وہ چاہے تو بہت نیکیاں، مگر وہ الجھتا رہتا ہے. انسان الجھ جاتا ہے. ہر ایک کا اپنا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. یہ رشتے ناتے تو یہ وقتی ایسی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر طریقے سے ان معاملوں کو کور کر لو اور صبر کر لو جی. تو لیکن آج دنیا کن چیزوں میں الجھی ہوئی ہے، اور وہ نصیحت کو، قرآن کو نہیں سمجھ رہی. تو اس دن بہت بڑی حسرت ہونی، افسوس ہونا، اور اس افسوس کے بعد انسان جکڑے جانے ہیں، اور جہنم سامنے لے آئی جائے گی. جہنم کو دیکھ کر وہ حسرت کرے گا، وہ خواہش کرے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اذکار ہیں، یہ قرآن کا پڑھنا، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، یہ دعائیں، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ رکھنا، یہ صفائی، یہ دل کی صفائی جی. جہنم سے، آگ سے بچنے کی یہ کوشش، تگ و دو، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. عقل مند، دانشور وہ سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو پہلے سے اہتمام کرتا ہے. آج غفلت سے نکلا جائے، آج ایسی چیزوں سے، ایسی صحبت سے، ایسی دوستی سے، ایسے رشتوں سے، ایسی چیزوں سے جو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو انسان کو غافل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.